حادثہ ہوا، پاکستان پہ نام ڈال دیا، یہ حادثے کا نتیجہ نہیں، حادثے کا نتیجہ نہیں، حادثے کے پیچھے اور بھی کچھ راز ہے۔ ہمارا اتنا بڑا ملک اور اس ملک کے 20/9 سے زیادہ سی ایم، انگنت لائرز، انگنت ڈاکٹرز، انگنت ایجوکیٹرز، بڑے بڑے ماہر عقل رکھنے والے اس حادثے کے اندر کے رازوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی ڈر ہے تو ہٹ جاؤ، اس ملک کی روح حضرات علماء کو میدان میں چھوڑو۔ علماء کا ایک سوال سرکار سے ہوگا، جواب دے تو سرکار صحیح، ورنہ علماء کی تحقیق صحیح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس حادثے کے پیچھے لشکر کا ہاتھ نہیں، جیش کا ہاتھ نہیں۔ لشکر کہو، جیش کہو، جیش محمد لشکر طیبہ نہ کہو۔ طیبہ میرے نبی کے شہر کا نام ہے، محمد میرے نبی کا نام ہے۔ یہ جیش والے میرے نبی کا نام کیوں رکھے؟ یہ لشکر والے طیبہ کا نام کیوں رکھے؟ لشکر پاکستان کہو، جیش پاکستان کہو، لشکر محمد نہ کہو، کیونکہ لشکر طیبہ جو کام کر رہا ہے وہ اسلام سے ہٹا ہوا کام کر رہا ہے۔ جیش محمد جو کام کر رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کے اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو میرے نبی کا نام استعمال ہوتا ہے، تو پھر میرا دل کتنا تڑپتا ہے، آپ کا دل کتنا تڑپتا ہوگا۔ لشکر طیبہ نیوزوں میں کہا جاتا ہے لشکر طیبہ کا یہ ہاتھ ہے، جیش محمد کا یہ ہاتھ ہے، جیش محمد کا یہ ہاتھ ہے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، ان دہشت گردوں کی جماعت کو لشکر کہو، جیش کہو، طیبہ نہ کہو، محمد نہ کہو۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس حادثے میں لشکر کا اور جیش کا ہاتھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اور بھی تو راز ہے، اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر کرنے کی۔ جو بھی حملے اگر لشکر اور جیش سے ہوتے ہیں، کچھ اس ملک کے کمینے یہاں کے مسلمانوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں سے زیادہ اس ملک کا وفادار کون ہے؟ یہاں کے مسلمانوں سے زیادہ اس ملک کا وفادار کون ہے؟ ہم اس ملک کے لیے پہلے بھی جان دیے ہیں، اور آج بھی وقت پڑے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کا بچہ بچہ ملک کے نام پر شہید ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ اگر کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو یہاں کے مسلمانوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ 3 دن پہلے میں حیدرآباد گیا، محمود نگر سے کچھ دور پہ ایک جلسہ تھا۔ صبح کو 7:15 بجے کی بستی اسحارس، بس میں بیٹھا۔ حملے کے بعد کا یہ پہلا سفر تھا میرا دور کا، اکیلے بس میں بیٹھا۔ چونکہ رات میں جلدی اٹھ گیا تھا، سفر بھی تھا، اور اس کے بعد فجر کے بعد اشراق کے بعد سونے کی عادت ہوتی ہے میری۔ چونکہ سفر تھا تو سویا نہیں، سیدھا بس اسٹینڈ گیا تو آدھا گھنٹہ بس لیٹ تھی۔ پلان کرتا ہوا بس اسٹینڈ میں کھڑا تھا، سب عجیب عجیب گھور گھور کو دیکھ رہے۔ میرا بھانجا مجھے چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا کہ بھیا ایسے حالت میں بھی تمہیں اکیلے سفر کرتے ہوئے، بولا مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ساتھ اللہ کے علاوہ 2 فرشتے ساتھ رکھتے ہیں، مزید 2 فرشتوں کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ 2 فرشتے کون؟ کرامن۔ مزید 2 فرشتے کون؟ آیت الکرسی۔ بولنے والے خود عمل نہ کرے، بولنے والے خود یقین نہ کرے، پھر فائدہ کس بات کا؟ خیر بس میں بیٹھا، کتاب پڑھتے پڑھتے نیند لگی، سو گا۔
बस भी इतनी अच्छी रहती है वो सब बसा बात वो मर्सिडीज बेंज स्कानिया सो गया दोपहर के खाने को बस खड़ाई तो उतरा जोर से भी फारिग हुआ क्योंकि मुसाफिर को शॉर्ट एंड स्वीट डिस्काउंट 2 रकात जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ ली और खाना खा लिया फिर आकर बैठा नींद तो पूरी हो गई तो अब उन्हें उसने फिल्म डाला फिल्म जैसे ही डाला तो मैं अपने मुताले में रहा तो फिल्म में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह नारे तकबीर फिल्म में तो अब मैं मुतवज्जह हुआ ये क्या भी ये कान से आवाज आ रही ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो अब मैं भी देखने लगा तो मुझे पूछना नहीं तुम्हें कहीं को देखे बोल कोई डॉक्टर है बाबा तुम्हें किसी की शर्म को देखने की इजाजत नहीं किसी गैर औरत को छूने की इजाजत नहीं जब मर्ज का मसला आ जाता है तो डॉक्टर को देखने की इजाजत भी है डॉक्टर को छूने की भी इजाजत है हम इस लाइन के डॉक्टर हैं अब बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नारे तकबीर तो मैंने देखा देखेंगे क्या है भाई फिल्मों के अंदर बिस्मिल्लाह की क्या जरूरत है फिल्मों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या जरूरत है फिल्मों के अंदर नारे तकबीर की क्या जरूरत है मैंने भी पूरी फिल्म देखी अब मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा इतना तुम्हें नहीं पढ़ो तो जाता है लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं ये देखो जुमेरात के दिन हमला हुआ हमारे मुल्क के वफादार 45 सिपाही शहीद हुए मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म का माहौल है ऐसे वक्तों में इन किस्मों के फिल्मों को डालना मजीद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के मुताबिक है वो फिल्म शुरू से देखा नहीं तो मुझे अब तक बहुत सारे लोगों को पूछता रहा था नाम क्या है किसी ने बताया नहीं इसलिए नहीं बताया कि सब हमारे नौजवान फिल्में देखना छोड़ दिए बड़े शरीफ हो गए वो क्या फिल्म है मुझे नहीं मालूम अक्षय कुमार है उसके अंदर हीरो अब तो गौर फिक्र करो अब तो गौर फिक्र करो वो मोदी जी की शक्ल सूरत का एक वजीर आजम भी है उसमें वो क्या पिक्चर का नाम नहीं मालूम पूरा फिल्म पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान के जंग का फिल्म है और मुसलमानों के अंदाज से पेश किया जा रहा है कि मुसलमान पूरे के पूरे टेररिस्ट है दहशतगर्द है कमीनों बेवकूफों दहशतगर्दी से मुसलमानों का दूर दूर तक का वास्ता नहीं है टेररिज्म से मुसलमानों का दूर दूर तक का वास्ता नहीं है बताओ जितने भी हादसे हुए इस मुल्क के अंदर इसमें से किसी मुसलमान हिंदुस्तानी का हाथ है इसके अलावा हैदराबाद का हादसा हो मालेगांव का हादसा हो और भी दूसरे इलाकों के हादसे हो इन तमाम हादसों में बम ब्लास्ट करना अगर दहशतगर्दी है तो फिर हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट करने वालों को क्या कहा जाएगा मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट करने वालों को क्या कहा जाएगा जैसे अफजल गुरु दहशतगर्द वैसे हैदराबाद मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करने वाले भी दहशतगर्द हम कब कहते हैं कि अफजल गुरु रहमतुल्लाह अलैह है अफजल गुरु दहशतगर्द है क्योंकि उसने कई मासूम इंसानों की जान ली है मुसलमानों की नहीं मासूम इंसानों की जान ली है मासूम इंसानों की जान खामखा लेना दहशतगर्दी इस्लाम की नजर में है जब अफजल गुरु दहशतगर्द है अजमल दहशतगर्द है हैदराबाद में बम ब्लास्ट करने वाले क्या है मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट करने वाले क्या है बम ब्लास्ट करने वाले सबके सब दहशतगर्द है और इस मुल्क के अंदर कोई एक हादसा ऐसा साबित नहीं कर सकते जिस हादसे के पीछे मुसलमान का हाथ हो पाकिस्तान का हो तो हो क्यों अब तक जवाब नहीं दे रहे क्यों नहीं जवाब दे रहे मेरे कुछ सवाल आज
مسجد عمر فاروق کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ میں دور تک پہنچاؤں گا. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو غور و فکر کرنا چاہیے. اب فلم ڈال دیا, اب وہ فلم کے اندر اس قسم کا فلم ہے, وہ اللہ بچائے اللہ بچائے, پورے اس فلم کے اندر رہنے والے دہشت گردوں سے لے کر اس فلم کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے لے کر اس فلم کا ہیرو سب کے سب مسلمان ہندوستانی ہیں, لیکن ہندوستان کی نگاہوں میں اسے ایک حصہ پاکستان کا بنا کر پیش کر دیا گیا اور ایک حصہ ہندوستان کا بنا کر پیش کر دیا گیا. کسی ایک داڑھی والے کا نام مولانا تک رکھا, بار بار مولانا مولانا کہہ کر پکارا جا رہا ہے, مولانا مولانا کہہ کر پکارا جا رہا ہے. اس ملک کا کوئی والدی دہشت گرد نہیں. اگر دہشت گردی کی لسٹ اٹھائی جائے, کئی سامیوں کا نام آ جائے, کئی پنڈتوں کا نام آ جائے گا, کئی لڑکیوں کا نام آ جائے گا. فلم کے اندر بار بار مولانا مولانا کہہ کر ہندوستان کے ہندوستانیوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات داخل کرنے کی فلم انڈسٹری کوشش کر رہی ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں اس ملک کے دہشت گرد ہوتے ہیں. احمقوں, 50,000 سے زیادہ یہی داڑھی والوں نے پھانسیوں کو گلے کا مالا سمجھ کر پہنا, تب جا کر یہ پارلیمنٹ تمہارے ہاتھ میں آیا. اگر یہ علماء کی شہادتیں نہ ہوتی, دارالعلوم دیوبند کی تحریک نہ ہوتی, قاسم نانوتوی کا جہاد نہ ہوتا, امداد اللہ مہاجر مکی میدان پہ نہ اترتے, رشید احمد گنگوہی حدیث کا درس ترک نہ کرتے, حافظ ضامن شہید شہادت کا پیالہ نہ پیتے, فضل حق خیرآبادی سلاخوں کے پیچھے نہ جاتے, 50,000 سے زیادہ یہ علماء اور مولاناؤں نے اگر قربانیاں نہ دیتی تو 1947 میں کیا خاک ہمارا ملک آزاد ہوتا. اگر پلوامہ میں مودی انکل وزیر اعظم بنتے ہی تمہارے گجرات کو ہم بھولے نہیں. اگر ہم تحقیق پہ اتر کر آ جائے, تمہاری ان گلیوں کو بھی نکال سکتے ہیں جن گلیوں میں بغیر نکل کے تم کھیلا کرتے تھے. تحقیق کرنے کا موقع علماء نے محمد کے پاس ہے. تم ملک کے پی ایم بن گئے تو کیا سمجھ گئے کہ ملک تمہارے گجرات کو بھول گیا, تمہارے سی ایم کی کرسی کو بھول گیا. یہی وہ ایک دور تھا جب تم سی ایم کی کرسی میں بیٹھ کر گجرات کے کسی علاقے میں اس وقت کی کانگریس حکومت پر تم الزام لگاتے ہوئے تم نے جو جملے کہے تھے, آج پلوامہ ان جملے کو دہراتا ہے. آج 40 پر 5 سپاہی ملک کے شہید ان جملوں کو دہراتے ہیں. تمہاری تقریر تم کو یاد ہو کہ نہ ہو, مودی انکل ہمیں یاد ہے جب تم سی ایم تھے اور اس ملک میں منموہن سنگھ صاحب پی ایم تھے, جب کوئی حادثہ پاکستان کی طرف سے ہوا تھا تم نے ایک سوال کیا تھا. وہ سوال آج بھی ہمارے واٹس ایپ میں موجود ہے, یوٹیوب میں موجود ہے, ریکارڈ میں موجود ہے. ہندوستان کے 125 کروڑ یا 30 کروڑ ہندوستانیوں کے پاس رہنے والے موبائلوں کے سینے میں موجود ہے. تم نے کیا کہا تھا جب تم سی ایم تھے اور منموہن سنگھ صاحب اور کانگریس پر تم الزام لاتے ہوئے کہا تھا پاکستان سے جب دہشت گرد ہندوستان کو آتا ہے سرکار کیا کرتی ہے. یہی سوال تمہارے اوپر ہو رہا ہے. پلوامہ میں جب جیش کے 300 کلو کیا کہتے ہیں آر ڈی ایس آیا, بم کا دھماکہ ہوا, لشکر کہاں کا, پاکستان کا, جیش کہاں کا, پاکستان کا, طالبان کہاں کے, افغانستان کے, یہ جب بارڈر پار کر کے آ رہے تھے, انکل کیا آپ آنٹی کے پاس تھے آنٹی کے پاس. تمہارا ہی سوال, تمہاری ہی لاٹھی, تمہارا ہی بحث. اس ملک کا ایک سپاہی بھی اگر شہید ہوتا ہے تو ملک کا نقصان ہے. اگر ہمارے سپاہی پاکستان کے ملٹری کو مار کر شہید ہوتے ہمیں اتنا درد نہیں ہوتا. بھئی ایک کے بدلے 10 تو گئے, ایک کے بدلے 100 تو گئے. خامخواہ ہمارے سپاہی جموں سے نکل کر کشمیر جا رہے تھے اور ان پر حملہ ہوا,
अमित तुम्हें पता नहीं है, अंकल तुम्हें पता नहीं है, तहकीक करो कैसे आया वो 300 किलो आरडीएक्स, कैसे बॉर्डर पार करके आया। जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं, अंदर की बात बता रहा हूं, बेंगलोर से हैदराबाद या कलकत्ता या बेंगलोर से मुंबई या और दूसरे इलाके को जाते हैं, हम जब एयरपोर्ट में पहुंचते हैं हमारा चमड़ा कपड़े तक उतार देते हैं, चमड़ा उतारना बाकी रहता है, इतनी चेक करते हैं। मामूली सा एक पिन भी हो तो उसे भी आपकी मिशन और हमारे मुल्क की मिशन बता देती है। इसके ब्याग में एक पिन है, जो पिन किसी काम के लायक नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा नहीं सकती, किसी को जान से मार नहीं सकती। एक पिन बड़ी साइज की इसलिए रखते हैं कि अगर ब्याग का ऊपर का हिस्सा टूट गया तो बवक्त जरूरत टाका लगा दिया जाए, वो भी मिशन निकाल कर फेंक देती है। जब ये पिन को बताती है तो 300 किलो आरडीएक्स को बताने के लिए तुम्हारा बॉर्डर क्या कर रहा था, तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी, ये सब मुल्क को मालूम हो जाना चाहिए। इस हमले के पीछे जहां देश का हाथ है, इस हमले के पीछे जहां लश्कर का हाथ है, इस हमले के पीछे जहां तालिबान का हाथ है, मैं अल्लाह पर भरोसा करके कहता हूं इस हमले के पीछे यकीनन बीजेपी के कारकुनों का जरूर हाथ है। 300 किलो आरडीएक्स पास हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर और फिक्र करने की जरूरत है। एक नई रिपोर्ट आई है सोशल मीडिया में, 45 हमारे मुल्क के शहीद सिपाही जब जम्मू से कश्मीर जा रहे थे, उन्होंने राजनाथ सिंह को कहा कि हमें बजरिए हवाई जहाज के भेजो। किसके? बजरिए हवाई जहाज के भेजो। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पीएम उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं हवाई जहाज से न जाओ, मुल्क को खर्चा ज्यादा हो जाएगा, मुल्क को खर्चा ज्यादा हो जाएगा। हमारे अंकल का दिमाग भी अजीब दिमाग है। 45 सिपाहियों के लिए फ्लाइट का खर्च ज्यादा, मूर्तियां बनाने पे 3000 करोड़ बर्बाद हुए, ये खर्च नहीं हुआ। ये मैं नहीं, इस मुल्क का एक हिंदू बेटा सवाल कर रहा है, जिसके सवाल को मैं सलाम करता हूं। इस मुल्क का एक हिंदू सेकुलर बेटा सवाल करता है, 3000 करोड़ 2900 करोड़ रुपए मूर्ति के लिए खर्च कर सकते हैं। इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हमारे जवानों के लिए 45 टिकट फ्लाइट के नहीं बना सकते, जबकि आप पूरी दुनिया बेकार का घूम कर आए। आपके घूमने से एक पैसे का फायदा मुल्क को नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया गए, चार्टर्ड फ्लाइट के साथ आप गए, एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। अमेरिका खामखा जाकर आए, रियाद जाकर आए, कई 100 मुल्कों का आपने दौरा किया, जिससे मुल्क के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हुए। अपने नाम पर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर सकते हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात एक करने वाले मुल्क के सिपाही, चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो, उनके लिए 45 टिकट फ्लाइट के नहीं बना सकते। तो हिंदुस्तानियों, मैं मुसलमानों से नहीं कहता, हिंदुस्तानियों गौर और फिक्र से काम लो। इस धमाके और इस हमले के पीछे और भी कुछ राज हो सकता है, जो अकल वाले गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह नतीजे बाहर निकल सकते हैं। और याद रखो, अगर पाकिस्तान से कोई हमला होता है तो मुसलमान मुल्क का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि लश्कर का टारगेट, जैश का टारगेट, समझ में आ गई आप लोगों को बात? लश्कर का टारगेट, जैश का टारगेट, तालिबान का टारगेट हिंदुस्तान के हिंदू नहीं, हिंदुस्तानी टारगेट में है, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान हो। अगर लश्कर का टारगेट हिंदुस्तान के हिंदू होते
لشکر کا ٹارگٹ ہندو ہوتے، جیش کا ٹارگٹ ہندو ہوتے، تو پھر بارڈر پار کر کو یہاں کے ہندوؤں کو مارنے سے پہلے وہ پاکستان ہی کے ہندوؤں کو مار دیتے۔ پاکستان کے اندر بھی ہندو ہے نا؟ ارے ہے نہیں ہے پاکستان میں؟ 3% پاکستان میں ہندو ہے۔ وہاں سے آپ کو یہاں مارنا ہوتا تو وہاں سے مار دیتے۔ اصل میں لشکر اور جیش کا ٹارگٹ ہندو یا مسلمان نہیں، ہندوستانی ٹارگٹ ہے۔ چاہے ان کے ٹارگٹ کے ذریعے ہندو مرے کہ مسلمان مرے، حساب یہ نہیں لگاتے کہ کتنے مسلمان مرے کتنے ہندو مرے، وہ ٹوٹل نتیجہ نکالتے ہیں کہ کتنے ہندوستانی مرے ہیں۔ اور ان کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دینا ہے تو دو، ورنہ جیش اور لشکر اور پاکستان کا جواب دینے کے لیے ہندوستانی مسلمان ہمیشہ تیار ہے، ہمیشہ تیار ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ نکالتے نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی۔ جس وقت حملہ ہوا اس وقت انکل ووٹا پوچھ لے کر تھے، ہمیشہ ووٹا پوچھ لے کر تھے۔ ایسے ہی حملے کی خبر سن کر جہاں حملہ ہوا وہاں پر چلے جاتے۔ جب میڈیا کچھ ملک کے سیکولر غور و فکر کر کے باقاعدہ اور صفوں کے ذریعے ٹی ویوں کے ذریعے سے کہہ رہے تھے کہ جمعرات کے دن حملہ ہوا صبح کو اور شام تک یہ لوگ ووٹ پوچھنے میں پھر رہے تھے، ان لوگوں کے سر میں جوں تک نہیں روکی، کچھ بھی نہیں ہوا، احساس تک نہیں ہوا۔ چاروں طرف سے آواز آئی، کانگریس پارٹی پورے پروگرامز کینسل کرتی ہے، بی جے پی پورے پروگرامز جاری رکھتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی محبت اس کے سینے میں ہے۔ غرض میرے دوستوں غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم وہ 45 جو ملک کے جوان خواہ مخواہ شہید ہوئے بغیر کسی کام کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی دفاع کے، خواہ مخواہ بیچارے۔ اس میں کچھ ایسے بھی تھے جن کی شادی ابھی ہوئی، کچھ ایسے بھی تھے جن کی شادیاں ہوئی، کچھ ایسے بھی تھے جو بیوی بچوں سے ملاقات کر کے 2-3 سال ہو گئے، وہ لوگ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے تمام رشتہ دار وارثین، ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں اور ان کے بچوں کے غم کے ساتھ ہندوستان پورے کا پورا شریک ہے، اور ہندوستان کے علماء پورے کے پورے شریک ہیں، ہندوستان کے مسلمان پورے کے پورے شریک ہیں۔ اور اس وقت جو سرکار ہے یا آئندہ جو سرکار آئے گی، ملک کا ملک اور پورے ملک کے مسلمان اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ برابر تحقیق ہو اور قصوروار کو ڈنڈے کی چوٹ میں جواب دیا جائے، ڈنڈے کی چوٹ میں جواب دیا جائے۔ اور ان لوگوں کے لیے معافی ہرگز نہیں ہوگی، کمپرومائز ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہم ہندوستانیوں کا مطالبہ